فرمایا ولا تقصروا عنہما فتہلکوا، ان دونوں کی شان میں، قدر و منزلت میں، ان کی محبت اور مودت میں، اور ان کے ساتھ تمسک اور اعتصام میں کوئی کمی نہ کرنا، برباد ہو جاؤ گے۔ فرمایا ولا تقصروا عنہما، ان کی شان میں قصر نہ کرنا، ان کی محبت و مودت میں کوئی کمی نہ کرنا۔ اب یہ جو لفظ آقا نے فرمایا ولا تقصروا عنہما فتہلکوا، ہلاک ہو جائے ہوگے، ولا تعلموہم فانہم اعلم منکم، اور انہیں سمجھانا نہیں، وہ تم سے زیادہ سمجھدار ہیں، وہ قرآن سے جڑے ہوئے ہیں، وہ قرآن کی حقیقی معرفت رکھنے والے ہیں۔ یہ جو الفاظ آقا علیہ السلام نے فرمایا ولا تقصروا عنہما، اس کا معنی ذرا سمجھ لیں۔ قصر کا لفظ، قصر اور قصر ہر شے میں ایک چیز ہوتی ہے طول، لمبا، اور چھوٹا کر دیں تو اس کو کہتے ہیں قصر، بڑھا دیں تو کہتے ہیں طول، چھوٹا کر دیں تو کہتے ہیں قصر۔ فرمایا قرآن اور میری اہل بیت کے بارے میں قصر نہ کرنا، ان کی شان، ان کی قدر و منزلت، ان سے تمسک، ان سے تعلق، ان کی محبت، ان کی مودت اور ان کے ساتھ وفاداری، اس میں قصر نہ کرنا، کمی نہ کرنا۔ اب یہ کمی قصر کیا ہے؟ بڑی آسانی سے سمجھ لیں گے آپ، جس طرح نماز قصر ہوتی ہے، آپ ظہر اور عصر کی 4 رکعتیں پڑھتے ہیں، عشاء کی 4 رکعتیں پڑھتے ہیں، جب سفر میں جاتے ہیں تو نماز قصر ہو جاتی ہے، 4 کی 2 ہو جاتی ہے، یعنی کم ہو جاتی ہیں۔ جس طرح اللہ نے اپنی نماز سفر میں کم کرنا گوارا کر لی، سفر میں میری نماز کے فرض کم کر لو، آدھے کر لو، میں خوش ہوں، قبول کر لوں گا۔ آقا نے اپنی اہل بیت کی شان اور محبت اور مودت میں قصر گوارا نہیں کی، فرمایا میری اہل بیت کی شان میں قصر نہ کرنا۔ یہ حدیث کے لفظ کا معنی سمجھا رہا ہوں، لغت بتا رہا ہوں، لغت بتا رہا ہوں۔ اور اسی قصر سے لفظ ہے باب تفعیل میں تقصیر، تقصیر کہتے ہیں گناہ کرنا، خطا کرنا۔ پھر میرے آقا نے فرمایا ولا تقصروا، میری اہل بیت کی محبت، میری اہل بیت کی قدر و منزلت، میری اہل بیت کا مقام و مرتبہ، میری اہل بیت کی عظمت و مکانت، جب اس کی بات آئے تو تقصیر نہ کرنا، کہیں خطا نہ کر جاؤ، اسے بڑھا لو، کچھ فرق نہیں پڑتا، وہ قرآن سے جڑے ہوئے ہیں، کم نہ ہونے دو، کم نہ ہونے دو۔ یہ ایمان کا مرکز و محور ہے۔ تقصیر اسی وجہ سے کم کرنے کو، اللہ کے امر کی اہمیت کم کر دی، اللہ کے احکام کی اہمیت کم کر دی، ہلکا سمجھ لیا، اس کو تقصیر کہتے۔ اسی وجہ سے بندہ گناہ کرتا ہے۔ فرمایا میری اہل بیت کے حق کی ادائیگی میں کبھی تقصیر نہ کرنا، انہیں کم مرتبہ غیر ضروری سمجھ کر یا کم ضروری سمجھ کر نظر انداز نہ کر دینا۔ آج یہ جو سوچ ہے کہ اہل بیت کا جو نام لے اس کو اٹھا کے آپ نے شیعہ حضرات کے کھاتے میں ڈال دیا، جو اہل بیت کا نام لے، جو سیدہ کائنات کا نام لے، جو حسن حسین کا کثرت کے نام لے، جو مولا علی المرتضیٰ کا نام لے، من کنت مولاہ فعلی المولا کہے، تم نے اٹھا کے اسے شیعہ بنا دیا۔ سوچنے کی بات ہے، یہ سب کچھ تاجدار کائنات نے عطا کیا ہے، یہ عقیدہ محمد مصطفیٰ نے دیا ہے، اور فرمایا یہ عقیدہ جو دیے جا رہا ہوں ان میں اس طرح قصر نہ کرنا جیسے سفر میں نماز کی کر لیتے ہو۔ وہ اللہ کا حق ہے، اس کی مرضی، پورا لے، کم کرے، معاف کر دے، وہ معاف کر دیتا ہے۔ مصطفیٰ نے فرمایا یہ میری اہل بیت کا حق ہے، اس کی کمی کا حق آپ کو نہیں ہے۔ اگر آپ نے میری اہل بیت کی شان و عظمت میں، ان کی مودت میں، ان کی منزلت میں، اس کی پاسداری میں، ان کی حفاظت میں کوئی کمی کی تو تم نے قرآن میں کمی کر دی، تم نے شان مصطفیٰ میں کمی کر دی، تمہارے ایمان کی کمی ہو گئی۔ ایسی تاکیدات
اللہ کی عزت کی قسم آقا علیہ السلام نے اپنی اہل بیت اطہار کے علاوہ کسی طبقہ کے لیے نہیں فرمائی۔ اس کے بعد اہمیت صحابہ کرام کی عظمت اور تکریم کے لیے ملتی ہے، مگر یہ انداز اور یہ اسلوب اچھوتے اور نرالے جو اہل بیت پاک کے لیے آقا نے ارشاد فرمائے، یہ منفرد ہے، اس میں کوئی شریک نہیں ہے۔